ایک انسان جو ہے نا وہ ایئر کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح جو ہے نا ایک عام انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی جو ہے نا وہ گزار سکے. مرد پڑھا تو فرد پڑھا, عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خمار خالق ہے. میں المدینہ ماڈل اسکول اینڈ کالج کی طالب علمہ ہوں اور میں نے سوات بورڈ پری میڈیکل میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. میری مارکس 1064 ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آج, کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ اوور آل پوزیشن حاصل کی ہے, فرسٹ پوزیشن. تو اسی وجہ سے میں اپنے رب کی بہت زیادہ مشکور ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی ٹیچرس کی بھی, اپنی پیرنٹس کی بھی, کیونکہ آج میں جس مقام پر ہوئی ان کی دعاؤں کا, ان کی محنت کا نتیجہ ہے. میٹرک میں بھی میں نے پوزیشن حاصل کی تھی سوات بورڈ پری میڈیکل میں. اس وقت میری پوزیشن تھی سیکنڈ, اوور آل سیکنڈ پوزیشن تھی میری, اور میں نے 1078 مارکس حاصل کی تھی. تو مختلف کالجز سے مجھے جو ہے نا وہ آفر آیا تھا کہ میں ان کی کالجز کو جوائن کروں, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی المدینہ ماڈل اسکول اینڈ کالج کو جوائن کیا, کیونکہ مجھے ان پہ یقین تھا, کیونکہ ایک بار میں نے پوزیشن حاصل کی تھی. تو میں نے مجھے ٹرسٹ تھا ان پہ کہ اگر میں یہاں پر رہی FSC میں اگر اس اسکول سے اس کالج سے کروں گی تو انشاءاللہ دوبارہ بھی میری پوزیشن آئے گی, لیکن بشرط یہ کہ اگر میں نے اپنی محنت اسی طرح سے جاری رکھی. میں آپ کو ایک بات کا بتانا چاہوں گی, کیونکہ میں نے المدینہ ماڈل اسکول کو کلاس 6 میں جوائن کیا تھا. اس سے پہلے میں کہ اور دوسری اسکول میں تھی. میں نے جب اسکول کو جوائن کیا تو پہلے ہی دن سے مجھے اسکول اچھا لگا. ان کی مینجمنٹ, ان کی ٹیچرز, کیونکہ ان کی ٹیچرز انتہائی جو ہے نا وہ آنیسٹ ہے اپنی اسٹڈیز یا اپنی ٹیچنگ کے حوالے سے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے جو ہے نا وہ دل سے پڑھایا, ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں انکریج بھی کیا. اچھا, تدریسی اگر حوالے سے میں دیکھوں تو المدینہ ماڈل اسکول بیسٹ ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی اسٹڈیز تک جو ہے نا محدود رہے, اس کے علاوہ یہاں پر ان کی کریکولم ایکٹیویٹیز بھی تھی, اور اپنی اسٹوڈنٹس سے جو ہے نا وہ مطلب پریکٹیکل ٹائپ مطلب وہ کنسیپٹ پہ جو ہے نا بہت زیادہ زور دیتی تھی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ سکے, ان کو پک کر سکے. رہی صحیح اس کی ان کی ٹیچرس کی, تو المدینہ ماڈل اسکول مینجمنٹ جو ہے نا وہ انتہائی خوشگوار ہے, بہت اچھا ماحول ہے وہاں کا, اور ان کی ٹیچرز بھی بہت زیادہ قابل ہے اور ویل کوالیفائڈ ہے. مطلب ان کی ٹیچر انتہائی جو ہے نا وہ قابل ہے اور احترام کے قابل ہے, اور میں اپنی ٹیچرس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ آج میں جس مقام پر ہوئی میری انہیں ٹیچرس کی محنت کا نتیجہ ہے. مستقبل میں میرا ارادہ ہے, میں نے جو ہے نا میرا گول یہ ہے کہ میں میڈیکل کا ٹیسٹ جو ہے نا NMDCAT وہ دے دوں اور ایک اچھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ بن سکوں. ڈاکٹر تو مطلب ہر کوئی بنتا ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک اچھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ بن سکوں اور اپنی قوم کی خدمت کر سکوں, اپنی قوم کا نام روشن کر سکوں اور لوگوں کی مدد کر سکوں. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری کامیابی میں سب سے زیادہ وائٹل رول جو ہے نا وہ میری فادر کا ہے, کیونکہ میرے فادر خود ایجوکیشن میں بھی ہے, ابھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ ٹیچر بھی رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ مطلب ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک انسان کی لیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کتنا ضروری ہے. اور اکارڈنگ ٹو مائی فادر, ایجوکیشن جو ہے نا اٹ از نیسیسری جسٹ لائک این آکسیجن وچ از نیسیسری فار اے نارمل ہیومن بینگ. تو اگر ہم دیکھیں ایک انسان جو ہے نا وہ ایئر کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح جو ہے نا ایک عام انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی جو ہے نا وہ گزار سکے. اسی لیے جو ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے جو ہے نا وہ نہ صرف مرد کے لیے بلکہ عورت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے, کیونکہ کہتی ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا, عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. اس موقع پر میں دوسری پیرنٹس کو جو ہے نا وہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بھی اپنی چلڈرن پر, اسپیشلی جو ڈاٹر ہے, ان کی بیٹیاں ہیں, ان کی اسٹڈیز پر فوکس دیا کریں, کیونکہ اگر انہوں نے محنت کی, اگر انہوں نے ان پر جو ہے نا وہ نظر کی, مطلب ان کی اسٹڈیز پر ان کا خیال رکھا, ان کو جو ہے نا وہ آگے تعلیم میدان میں جانے کے لیے ان کو جو ہے نا اجازت دی, تو اگر وہ آگے گئی تو وہ تو انہی ماں باپ کا نام ہی روشن کریں گے نا. تو میرا یہ پیغام ہے ان پیرنٹس کے لیے جو مطلب اس کے خلاف ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. یقین جانیے آج میری خوشی کا دن ہے, اور میں کہوں گا کہ میری خوشی کی انتہا ہے آج, کیونکہ میری بیٹی نے میری سر کو فخر سے بلند کیا ہے. تعلیم تو ہر ایک حاصل کرتا ہے, ہر ایک پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو خوب تعلیم, اچھی تعلیم دلوا سکے. میں اس سلسلے میں اپنے بچوں کا حال آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ میری بیٹے, میری بچیاں بہت زیادہ محنت کرتی ہے,
میں ان کی اسکول سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، ان کی مینجمنٹ سے، ان کی پرنسپل، ہیڈ مسٹریس، جتنی بھی ان کی ٹیچر ہے سب سے مطمئن ہوں، لیکن گھر میں ان کو مطلب ویسے ہی نہیں چھوڑتا. جب وہ آتے ہیں تو میں ان پر نظر رکھتا ہوں. وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب وہ کتابوں سے فارغ ہوتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں ان کے ہاتھوں میں دو چیزیں ہوتی ہے، یا قرآن ہوتا ہے اور یا اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں. تو یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. کبھی کبھی ان کی ماں کہتی ہے کہ یہ بچی ہمارے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چھوڑے، میں آپ کے ساتھ کام کر لوں گا، لیکن یہ ان کی محنت کا ٹائم ہے اور ان کو تنگ نہ کیا کرے. وہ اپنی اسٹڈی میں مشغول ہے تو ان کو رہنے دے تاکہ وہ اپنی اسٹڈی میں ویسی ہی رہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت زیادہ رحم ہے، بہت زیادہ گریس ہے ہم پہ کہ آج ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محنت کا صلہ دیا. کیونکہ اس سے پہلے بھی میں محنت پر بہت زیادہ یقین کرتا تھا، لیکن آج یقین جانے یہ پروو ہو گیا کہ میری بیٹی نے کبھی عید نہیں دیکھی ہے ان 2-3 سالوں میں. انہوں نے ہمارے گھر میں جو کوئی خوشی کا پروگرام ہے اس میں شرکت نہیں کی. ہمارے والدین کے گھر میں، اگر میں اپنی بھائیوں کے گھر میں کوئی شادی وغیرہ کا پروگرام ہوا کرتا تھا تو کبھی اس نے یہ 2-3 سال میں اس نے جوائن نہیں کی. بس وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحم سے آج وہ سوات بورڈ میں فرسٹ پوزیشن پہ ہے. تو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا، بہت بہت شکریہ ان کے اساتذہ، ان کے استانیوں کا، ان کی میڈم شبنم کا خصوصی، کیونکہ وہ بچوں پہ بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے. اور وہ جب بھی بچوں کو کسی قسم کی شکایت ہو، تکلیف ہو تو وہ فون کر لیتی ہے، اور خود وہ بچوں سے یہ کہتی ہے کہ اگر کلاس میں ٹیچر آپ کو صحیح نہیں پڑھاتی تو وہ ٹیچر کو اس ٹائم چینج کرتی ہے. عمر علی صاحب، شوکت صاحب، اور بہت اچھی انسان ہے، اور میں ان کی اسکول سے بہت زیادہ مطمئن ہوں. میں بچپن ہی سے میں بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ کیا کہوں شوقین ہوں. یعنی میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ میں خود بھی تعلیم یافتہ ہوں، میرے بچے بھی تعلیم یافتہ ہیں، میری بیوی بھی تعلیم یافتہ ہے، اور یہی میری آرزو تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آرزو پوری کی. ہماری ساری خاندان، ہماری چھوٹی سی فیملی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، سارے تعلیم پڑھے لکھے ہے. اور میں سارے والدین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں پر رحم کرے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسکول میں داخلہ دلوائے. کیونکہ اگر بچوں کو کچھ دینا ہے، بچوں کو جہیز دینا ہے تو صرف تعلیمی جہیز دے. جب تعلیم آپ ان کو دے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے تو ان کو کسی قسم کی جہیز وراثت کی ضرورت نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ انہیں اچھی تعلیم دیں. کیونکہ جب وہ معاشرے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو کسی کی بھائی کو، باپ کو، ماں کو، کسی کی ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بہت کچھ کما سکتا ہے اور معاشرے میں اپنا ایک منفرد مقام بنا سکتا ہے، باعزت مقام بنا سکتا ہے.